السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین کا تعارف اس سلسلے کا یہ 26واں حصہ ہے، پارٹ نمبر 26 ہے۔ گزشتہ حصے میں بتایا گیا تھا کہ ایک مومن کا مقام کیا ہے، ایک مومن کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مرتبے سے نوازا ہے ایک ایمان والے کو، اس کی اصل بنیاد ایمان ہے، یعنی ایمان ہونے کی وجہ سے اس کو مرتبہ ملتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے افضل ترین انسان ہے، سب سے افضل ترین مخلوق ہے، سب سے معزز مخلوق ہے، اور دنیا میں بھی وہ معزز ہے، آخرت میں تو اس کی عزت کا کیا کہنا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ سے راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دیدار کرائے گا۔ یہ سب باتیں گزر چکی ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بندہ ایمان سے محروم ہو، جو بندہ شرک میں مبتلا ہو، جو بندہ مشرک ہو، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی کیا مذمت ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس بندے کی حیثیت کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں جو لوگ شرک کرتے ہیں، ان شرک کرنے والوں کی مذمت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ان کے پاس شرک کی دلیل نہیں ہے، کہ بغیر دلیل کے عمل کرنا یہ ایک مذموم عمل ہے۔ دلیل کے بغیر عمل کرنا ایک مذموم عمل ہے، تو شرک کی کوئی دلیل نہیں کائنات کے اندر، کسی بھی کتاب کے اندر، اللہ کی نازل کردہ کتابوں کے اندر، تو وہ عمل مذموم عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ مومنون کی آیت نمبر 117 میں، آخری آیت ہے، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ جو کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس دلیل نہیں ہے، اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ محترم بھائیو، شرک کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ جو لوگ اپنی طرف سے نام رکھ کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، یہ ان کے خود ساختہ نام ہیں، اس کے لیے کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان ان یتبعون الا الظن، کہ تم لوگ جو جن کو پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، وہ تو صرف چند نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کہ وہ لوگ واضح دلیل کیوں پیش نہیں کرتے، وہ لوگ واضح پروف کیوں پیش نہیں کرتے شرک کا۔ پتہ یہ چلا کہ بغیر دلیل کے شرک کرنے والا حقیقت میں گمراہ انسان ہے، اور کائنات کی ہر شے، کائنات کی ہر چیز توحید کی سپورٹ میں ہے، توحید کی تائید میں ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تائید میں ہے۔ شرک کی تائید میں نہ کائنات کی دلیل ہے، نہ انسان کے اندر کوئی دلیل ہے، نہ آسمان میں کوئی پروف ہے، اور نہ آسمانی کتابوں میں کوئی دلیل ہے، بلکہ تمام دلائل سے عاری یہ شرک ہے جس کو انسان اختیار کرتا ہے شیطان کی بات مان کر۔ محترم بھائیو، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، شرک کی کتنی مذمت قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ شرک ایسا گناہ ہے کہ اگر بندہ اس گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد دنیا سے چلا جائے تو اس بندے کی معافی کا کوئی راستہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے کہا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت میں 116 اور 48 دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو اپنی مشیت سے معاف کرتا ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ تو شرک ناقابل معاف گناہ ہے، اور دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، انسان جو بھی گناہ کرتا ہے، سارے گناہوں میں سب سے گھناؤنی حرکت، سب سے خطرناک گناہ، سب سے مہلک گناہ، سب سے بڑا گناہ اور سب سے برا گناہ شرک ہے۔
اللہ کے رسول نے پوچھا صحابہ کرام سے، بخاری مسلم کی روایت ہے، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم کو کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ آپ نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا سارے کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ شرک کس کو بولتے ہیں میرا بھائیو؟ چاہے شرک کرنے والا بندہ ربوبیت میں شرک کرے یا الوہیت میں شرک کرے یا اسماء و صفات میں شرک کرے، وہ بندہ مشرک ہے۔ مثال طور پر اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ بارش برسانے والا اللہ بھی ہے، دوسرے بھی بارش برساتے ہیں، اللہ بھی اولاد دیتا ہے، دوسرے بھی اولاد دیتے ہیں، تو بندہ ربوبیت میں شرک کر رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہوئے دوسروں سے دعائیں کرتا ہے، اپنا سر کہیں اور بھی جھکاتا ہے، سجدہ اوروں کے لیے بھی کرتا ہے، قربانی اوروں کے لیے بھی کرتا ہے، نذر و نیاز اوروں کے لیے بھی کرتا ہے، رکوع اوروں کے لیے بھی کرتا ہے، توکل اوروں پر بھی قائم کرتا ہے، تو ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں شرک کر رہا ہے، یہ بندہ بھی مشرک ہے۔ اس کا یہ عمل شرکیہ عمل دنیا میں سب سے مقبوض ترین عمل ہے۔ ایسا غضب والا عمل، ایسا غیظ والا عمل اور ایسا گھنونا عمل کوئی نہیں ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کی مضمون کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ یہ عمل انسان کو ہمیشہ کی جہنم کا مستحق بنائے گا، انسان کو ہمیشہ کی جہنم میں لے جائے گا۔ یہ شرک اتنا خطرناک اور اتنا برا عمل ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ مائدہ کے اندر، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة مأواه النار وما للظالمين من انصار۔ جن لوگوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم وہی اللہ ہے، وہ لوگ کافر ہو گئے۔ مسیح ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وہی میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو جو دعوت دی، وہ دعوت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، وہی میرا بھی رب، وہی تمہارا بھی رب ہے۔ آگے کہا کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ نے ایسے بندے کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مفسرین کے قول کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ جو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جنت کو حرام کر دیا ہے۔ بعض مفسرین کے قول کے مطابق یہ قول عیسیٰ علیہ السلام کا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو بندہ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کے اوپر جہنم واجب ہے، جنت حرام ہے۔ الغرض پتہ یہ چلا کہ شرک کرنا سب سے مبغوض عمل ہے، سب سے برا عمل ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی اپنے صحابہ کرام کو، خصوصاً ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو، نصیحت تو ایک صحابی کے لیے، ورنہ حاصل نصیحت ساری امت والوں کے لیے ہے۔ مخاطب تو ایک صحابی ہیں، کیا کہا؟ یا ابا ذر لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت۔ یہی نصیحت ابو الدرداء سے بھی منقول ہے۔ ابو الدرداء کو بھی آپ نے نصیحت کی کہ آپ شرک مت کرو، اگرچہ کہ آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا آپ کو جلا دیا جائے، آپ شرک مت کرو۔ پتہ چلے میرے بھائیو، شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان شرک سے بچنے کے لیے قتل ہونا بھی گوارا کر لے، انسان اپنی جان دینا گوارا کرے، انسان جل جانا گوارا کرے، انسان تباہ ہو جانا گوارا کرے، لیکن انسان کو یہ گوارا نہ ہو کہ وہ شرک کرے، کیونکہ شرک اتنا برا عمل ہے جو بندے کو اس کی جنت سے محروم کر کے اللہ تعالیٰ کا عذاب جہنم میں داخل کراتا ہے۔ شرک چاہے بندہ کچھ بھی ہو جائے، شرک سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک ایسا ظلم ہے کہ اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں۔ شرک ایسی بڑی خیانت ہے،
اس سے بڑی خیانت کوئی نہیں، اور شرک اللہ تعالیٰ سے ایسی بے وفائی ہے اس سے بڑی وفاداری کوئی نہیں۔ وفاداری تو یہ ہونا چاہیے کہ خالق کائنات کو مانا جائے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانا جائے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں شریک نہ کیا جائے۔ یہ وفاداری ہے، یہ امانت داری ہے، یہ سچائی ہے، انصاف ہے کہ انسان شرک کرتا ہے تو سب سے بڑی بے انصافی شرک ہے، سب سے بڑی خیانت شرک ہے، سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، سب سے بڑی بے انصافی شرک ہے، اور سب سے بڑا گناہ دنیا کے اندر پایا جانے والا شرک ہے۔ جو شرک کرے گا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا اگر اس کی موت ایسی ہی ہو جائے۔ محترم بھائیو، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو بندہ شرک کرتا ہے اس کا مقام کیا ہے، اس کی مذمت کیا ہے۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے کہا، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 31، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ جو بندہ شرک کرتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کی مثال ایسی ہے گویا کہ وہ آسمان سے گرا دیا گیا، آسمان سے گرا دیا گیا، اس کے بعد پرندے آ کر کے اس کو نوچ نوچ کر کھاتے ہیں، پرندے آ کر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھاتے ہیں، یا ایک تیز ہوا آ کر اس کو اڑا کر کہیں اور لے جاتی ہے۔ کوئی چیز اگر آسمان سے گر جائے اس کی وقت کیا رہے گی؟ آسمان سے وہ چیز گرنے کے بعد اس کی حالت کیا رہے گی؟ پھر آ کے پرندے اس کو نوچ نوچ کر کھاتے ہیں، یا پھر تیز ہوا چلتی ہے اور ہوا اس کو اڑا کر کہیں اور لے جاتی ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ اسی طرح مشرک کی دنیا میں کوئی وقعت نہیں ہے، بلکہ مشرک کا عمل غارت ہے، مشرک کا عمل اکارت ہے، مشرک کا عمل بیکار ہے، مشرک کا عمل ناقابل قبول ہے، اور مشرک بھی اللہ تعالیٰ کے پاس مردود ہے میرے بھائیوں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جہنم خالدين فيها اولئك هم شر البریہ۔ سورہ بینہ کی آیت نمبر 6 ہے، جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرک، وہ لوگ جہنم میں ہمیشہ کے لیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ سب سے بدتر مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ سب سے بدتر مخلوق ہیں۔ شرک کرنے سے انسان سب سے بدتر بن جاتا ہے، یعنی اس کے بدتر ہونے کا تعلق اس کے شرک سے ہے، اس کے بے عزت ہونے کا تعلق اس کے شرک سے ہے، اس کا مقام اس کے ایمان سے وابستہ ہے، اس کی عزت اس کے ایمان سے وابستہ ہے، اس کا اعزاز اس کے ایمان سے وابستہ ہے۔ جس کے پاس ایمان نہ ہو، جو شرک میں پھنس گیا، وہ انسان، اس کی عزت چلی گئی، اس کا مقام چھین لیا گیا، اس کا مرتبہ واپس لے لیا گیا، یہ مطلب ہے اس کا۔ اس لیے کہا گیا کہ جو بندہ شرک کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ آسمان سے گرا دیا گیا، پھر اس کو پرندے نوچ نوچ کر کھاتے ہیں، یا اس کو ہوا جہاں چاہتی ہے اڑا کر لے جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا مشرکوں کے تعلق سے، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں وہ لوگ، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں لیکن وہ لوگ سنتے نہیں ہیں، أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ لوگ چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ چوپایوں سے بھی یہ لوگ بدتر ہیں۔ مفسرین نے کہا اس آیت کی تفسیر میں، اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو چوپایوں کی مثال کیوں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چوپایوں سے بدتر قرار کیوں دیا؟ اس لیے کہ چوپائے جانور کم از کم اپنے مالک کی بات سنتے ہیں، اگرچہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر پیچھے سے چرواہا آواز دے تو جانور وہیں کا وہیں رک جاتا ہے، اس کی بات مانتا ہے وہ۔ لیکن یہ مشرک اس سے بدتر ہیں۔ کیوں بدتر ہیں؟ اس لیے کہ
یہ ایسی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ یہ سوچتا نہیں کہ میں کیا کروں گا تو فائدہ ہوگا، کیا کروں گا تو نقصان ہوگا۔ چوپائے تو کم از کم اتنی عقل رکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے دور رکھتے ہیں۔ یہ بندہ اتنا بھی کام نہیں کرتا ہے، اتنا بھی سوچتا نہیں ہے کہ مجھے فائدہ کیا دے گا، نقصان کیا دے گا، کس سے فائدہ ہوگا، کس سے نقصان ہوگا، اس سے بدتر نہیں ہے۔ ایک چوپایا اس کے ماتحت ہوتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، لیکن انسان جو اس کا خالق ہوتا ہے اس کا انکار کرتا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے، یہ تعجب کی بات ہے، اس لیے چوپایوں سے بدتر قرار دیا گیا۔ چوپایا عام طور پر انسان کسی کو طعنہ دینا ہو تو انسان اس کو چوپائے کا نام لے کر طعنہ دیتا ہے، انسان چوپائے کا نام لے کے اس کو چھیڑتا ہے، انسان چوپایوں میں سے کسی کا نام انسان لے کر کے انسان اس کی ہجو کرتا ہے، اس کی ہجو بیان کرتا ہے، اس کی برائی بیان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی کہ یہ چوپایوں کی مانند ہے، بلکہ چوپایوں سے یہ لوگ بدتر ہیں کہ یہ لوگ ذرا سوچتے نہیں ہیں کہ شرک کروں گا تو نقصان کیا ہوگا، توحید پر آؤں گا تو مجھے فائدہ کیا ہونے والا ہے۔ حقیقی اور پرماننٹ فائدے کا راستہ چھوڑ کر نقصان کے راستے پر چلنے والا، توحید کی راہ چھوڑ کر کے شرک پر چلنے والا، جنت کی راہ چھوڑ کے جہنم کے راستے پر چلنے والا کیا عقل مند ہے؟ کیا وہ چالاک ہے؟ کیا وہ سمجھدار ہے؟ کیا وہ عقل رکھتا ہے؟ اسی لیے کہا گیا کہ یہ لوگ چوپایوں سے بدتر ہیں، یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، یہ لوگ ذرا برابر سوچتے نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ محترم بھائیو، پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ کے پاس شرک مذموم عمل ہے، مشرک مذموم انسان ہے، مشرک اس کی وقت کوئی اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مشرک جو عمل کرتا ہے اس کی حیثیت کیا ہے۔ مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان کیا قرآن کے اندر، بے شمار مثال ہے، اس میں سے ایک مثال یہ بھی ہے کہ یحسبہ الظمآن ماء، کہ پہلی آیت جو بیان کی گئی ہے اس کی مثال، اس میں یہ کہا گیا کہ مشرک کے عمل کی حیثیت راکھ کی طرح ہے۔ ایک راکھ جب ہوا چلتی ہے تو راکھ اڑ کر کے چلی جاتی ہے، اس کی کوئی وزن نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں کہا گیا، سورہ رات کی آیت میں غالباً، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب۔ کہ کافر کی مثال، کافر کے عمل کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ریتیلا میدان ہے، ایک ریت والا میدان ہے جس کو ایک پیاسا انسان دور سے دیکھ کر پانی سمجھتا ہے۔ ایک پیاسا انسان دور سے دیکھ کر ریت کی چمکاہٹ کی وجہ سے جب اس پر سورج کی روشنی گرتی ہے، سورج کی کرنیں گرتی ہیں، اس میں ایک چمک پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے دور سے دیکھنے والا انسان جو پیاسا ہے اس کو پانی سمجھتا ہے۔ جب پانی سمجھ کر کے وہ وہاں آتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں رہتا ہے، لم یجدہ شیئا، وہ اللہ تعالیٰ کو وہاں پاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے عمل کی مثال دیا ایسی چمکنے والی ریت سے جو پیاسے انسان کو پانی نظر آتی ہے۔ یعنی انسان ایک کافر نیک عمل کرتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ مجھے کام آئے گا، لیکن جب وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوگا تو اس کو پتہ چلے گا کہ میرا نیک کا مجھے کچھ بھی کام نہیں آیا ہے۔ جیسا کہ انسان ریت کو پانی سمجھتا تھا، وہاں جانے کے بعد پتہ چلا کہ پانی نہیں ہے، ویسے ہی انسان اپنے عمل کو کام آنے والا عمل سمجھتا ہے، جب آخرت میں جائے گا تو اس کو پتہ چلے گا یہ عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ محترم بھائیو، پتہ یہ چلا کہ آدمی کے عمل کی بنیاد اگر ایمان ہے تو قابل قبول ہے، آدمی اگر مشرک ہے تو اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اس کا عمل دنیا میں اس کو چکا دیا جائے گا۔ قرآن نے کہا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔
جو صرف دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کا بدلہ دنیا میں اس کو دے دیتا ہے۔ جب آخرت میں وہ انسان آئے گا، آخرت میں ایسے بندے کے لیے سوائے جہنم کے کچھ اور نہیں ہے۔ ایسے کافر لوگ جو دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں، ایسے مشرکین جو نیک کام کرتے ہیں، ان لوگوں کو قیامت کے روز جہنم کی آگ ملنے والی ہے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهِ وَبَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے کیے ہوئے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے، برباد تباہ ہو جائیں گے، اور ان کا سارا عمل باطل ہو جائے گا، ان کا عمل قابل قبول ہے ہی نہیں۔ آخرت میں وہ اس آس سے آئیں گے کہ ہمارا عمل ہم کو بدلا دے گا، فائدہ دے گا، لیکن ان کا عمل ان کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ ان کا عمل اگر کام آنا تھا ان کو تو ان کو دنیا میں ایمان لانا تھا، لیکن ان کی موت شرک کی حالت میں ہوئی۔ محترم بھائیوں، شرک کرنے والا انسان کبھی عزت والا نہیں ہو سکتا، شرک کرنے والا انسان کبھی معزز نہیں ہو سکتا، بلکہ شرک کرنے والا انسان دنیا کا سب سے بدتر انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون، بے شک اللہ کے پاس چوپایوں میں سے سب سے بدتر مخلوق وہ ہے جو لوگ کافر بن جاتے ہیں اور پھر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ سارے انسانوں میں بدتر وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ سارے انسانوں میں بدتر کافر ہے، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ سارے جانداروں میں بدتر کافر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ دیگر جاندار اس کافر سے بہتر ہیں، وہ اپنے مالک کی بات مانتے ہیں، وہ اپنے چرواہے کی بات کو سمجھتے ہیں، وہ اپنے چرواہے کی بات پر سر تسلیم خم کرتے ہیں، اس کی بات پر اس کی یقین رکھتے ہیں اور اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ ان سے بدتر ہیں کہ ان کو جس نے پیدا کیا یہ اس کی فرمانبرداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ بندگی کو اس کے لیے خالص کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک مشرک کو، ایک کافر کو ساری مخلوقات میں سے سب سے بدتر قرار دیا کہ وہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، شریک ٹھہراتا ہے۔ محترم بھائیوں، اللہ کے پاس مقام اسی کے لیے خاص ہے، اسی کے لیے خاص ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو جو حق دینا چاہیے وہ حق اللہ تعالیٰ ہی کو دیتا ہو۔ سب سے بڑا ظالم ہے وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی حق عبادت میں دوسروں کو حصہ دیتا ہو اور عبادت میں شرک کرتے ہوئے دوسروں کو بھی ملاتا ہو، جو کہ حقیقت میں دنیا میں پیدا ہوئے۔ محترم بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مشرک سب سے مذموم انسان ہے، اتنا مذموم انسان ہے، اس کا مقام اتنا گرا ہوا ہے کہ ایک مشرک کی حق میں دعائے رحمت کرنا بھی منع کیا گیا ہے، مغفرت کی دعا کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ توبہ کے اندر، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 113، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، کہ کسی بھی نبی کے لیے جائز نہیں، کسی بھی ایمان والے کے لیے مناسب نہیں کہ وہ مشرکین کے حق میں استغفار کرے، وہ مشرکین کے حق میں مغفرت کی دعا کرے، اگرچہ کہ وہ اپنے رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا تھا اپنے باپ کے حق میں، اللہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے، بعد میں اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے بعد رجوع کر لیا، اسے برات کا اعلان کر دیا۔ محترم بھائیوں، اس سے بات معلوم ہوئی کہ مشرک کے حق میں کوئی بھی مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتا۔ مغفرت کی دعا ایمان والوں کے ساتھ خاص ہے۔ دنیا میں ہر ایمان والا بندہ، ہر مسلمان بندہ جو اللہ سے دعا کرتا ہے، وہ اپنی دعا میں سارے مسلمانوں کو شامل کرتا ہے، اگرچہ کہ وہ مسلمان اس کے جانے پہچانے ہو یا انجان مسلمان ہو، جن کو جانتا نہیں، بالکل اجنبی کیوں نہ ہو، لیکن ایک مسلمان کی دعا کے حقدار صرف ایمان والے ہیں۔ کیا دعا ہے؟ ہر نماز میں بندہ دعا کرتا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین،
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہم پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ یہ دعا سارے مسلمانوں کے حق میں ہے، اگرچہ کہ ایسا مسلمان جو اس کے لیے اجنبی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کی دعا کا مستحق ہے، کیونکہ وہ ایمان والا ہے۔ اس کے برعکس ایک مشرک ہے جو ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا قریبی ہے، جو ہمارا دوست ہے، جو ہمارا بچپن کا ساتھی ہے، جو ہمارا بھائی ہے، ہمارا شقیق ہے، اس کے حق میں دعا کرنے سے اس کو منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع کیا گیا کہ وہ ابو طالب کے حق میں دعا کریں، وہ اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرمیشن دی گئی کہ وہ اپنے ماں کی قبر کی زیارت کریں، لیکن دعائے مغفرت کرنے سے منع کیا گیا۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ ایک مومن کا مقام ایمان سے وابستہ ہے، ایک انسان کا مقام ایمان سے وابستہ ہے۔ جس انسان کے پاس ایمان نہیں، یعنی اس کے اندر شرک آ گیا، ملاوٹ آ گئی، تو اس کا کوئی مقام نہیں، اس کا کوئی مرتبہ نہیں۔ میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے، ہم جو دعا کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن ہم مغفرت کی دعا ایسے لوگوں کے حق میں جن کی وفات ہو چکی ہے شرک کی حالت میں، ان کے حق میں دعا کرنے سے منع کیا گیا، کیونکہ وہ مشرک اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اتنا مبغوض ہے کہ وہ آپ کی دعا کا مستحق نہیں ہے، آپ کے لیے اس کے حق میں دعا کرنا ممنوع ہے۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا خلاصہ کلام میں ہے، دنیا کی سب سے بہتر مخلوق ایمان والا ہے، سب سے بدتر مخلوق مشرک ہے، کافر ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتا ہے، یا مانتا بھی ہے تو اس میں دوسروں کو بھی برابر کا شریک مانتا ہے۔ یہ سب سے گھنونا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف جاننے کے بعد، اللہ کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے بعد ان تمام باتوں سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے۔ آخری بات یہ میرے بھائیوں، جو بندہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، اس کی صفات پر یقین رکھتا ہے، اس کے صفات پر اس کا علم ہوتا ہے، ایسا بندہ شرک کبھی نہیں کرے گا۔ شرک کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے تعارف سے محروم ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ کو جیسا جاننا چاہیے ویسا نہیں جانتا ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے بے خبر ہے، اللہ کی صفات سے ناواقف ہے۔ اس لیے سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ کے اسماء کے تعلق سے، اللہ کی ربوبیت کے تعلق سے، الوہیت کے تعلق سے موٹی موٹی باتیں جاننا ضروری ہے، تاکہ ان کے اندر غیر اللہ کو شریک ٹھہرانے کا جذبہ بلکہ خیال بھی پیدا نہ ہو۔ جو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ اوروں کو، ان کو اللہ کی صفات کا علم نہیں ہے، اللہ کے اسماء کا علم نہیں ہے، اللہ کی ربوبیت کا ان کو احساس نہیں ہے۔ انہوں نے ایسے غیر شعوری طور پر شریک ٹھہرا لیا یا تعویل کر لیا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا۔ جو منہج سلف کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لاتا ہے، اس بندے کا شرک کرنا دنیا میں ناممکن ہے، بلکہ محال ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ اللہ کے اسماء و صفات کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، جانتا ہے سلف کے منہج کی روشنی میں، پھر شرک کرے ہوا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شرک کی وجہ یہی ہے عدم معرفت، شرک کی وجہ جہالت، شرک کی وجہ عدم واقفیت۔ ایک مشرک جو شرک کرتا ہے، وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جانتا نہیں ہے صحیح سے۔ جو اللہ تعالیٰ کو صحیح سے جانتا، اس کو کبھی جرأت پیدا نہیں ہوتی کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرائے اور خود اپنے آپ کے لیے اپنے آپ کو مذمت میں شامل کر لے۔ بس کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف جاننا ضروری ہے، اللہ کے اسم و صفات کے متعلق معلومات کرنا ضروری ہے، ربوبیت کو الوہیت کو جاننا ضروری، تاکہ ہم شرک سے بچے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے والوں کو عمل توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔